ابو درویش نے کہا تھا کہ جو بندہ تم سے کہے نا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اسے ڈرا کرو. اور یہ جو لفظ اللہ ہے نا، اس میں تاثیر ہی بڑی ہے. اس نے سب سے بڑی کورٹ میں مقدمہ درج کر دیا. ابو علی سینا بہت بڑے سائنسدان تھے. حضرت ابو الحسن خرقانی کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے تو شیخ اپنے مریدوں کو اللہ اللہ بتا رہے، اللہ اللہ سکھائی جا رہی تھی. حضرت ابو الحسن مریدوں کو اللہ اللہ بتا رہے تھے تو ابو علی سینا بھی بیٹھا تھا. تو شیخ نے فرمایا بھی اللہ اللہ کرو گے تو دل نرم ہو جائے گا. عقل مند تھا تو کہنے لگا دیکھو مولوی جو مرضی بتا دیتے ہیں لوگوں، ذات خدا میں تو تاثیر ہوئی، اب نام خدا میں معاذ اللہ کیا تاثیر ہے؟ ایک ہے اللہ کی ذات، چونکہ ہم زندوں کی قدر کرنے والا مزاج نہیں رکھتے، اور ہمارے دور میں تو خوبی صرف اس بندے میں ہے جو ہماری بات مانے. جو نہ مانے، زندوں میں ہمیں کمزوریاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، خامیاں. میں اپنے بارے میں دوستوں سے کئی دفعہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جس کو ٹائم دے دوں اس کے لیے درویش ہوں، اور جس کو نہ دوں اس کے لیے متکبر ہوں. اللہ معاف کرے، اتنی سی بات ہے. جتنی بات آپ مانتے جائیں اتنے آپ ٹھیک ہے. جہاں آپ اڑ جائیں وہاں آپ. صوفی کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں، یہ کام بھی وہ کرے گا کہ کوئی بندہ پریشان آیا تو دعا کرے تاکہ اس کے دل کو اللہ سکون دے دے، لیکن صوفی کی اصل ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ صوفیاء کی کتابیں پڑھیں. اہل طریقت کی اصل ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بے اولاد آیا تو دعا کر کے صاحب اولاد کر دیں، اور کوئی بندہ کاروبار نہیں ہے تو انہوں نے تعویذ دیا تو 4 کارخانے بن گئے. بلکہ صوفی کی تو اصل ڈیوٹی یہ تھی کہ کوئی بے اولاد آیا نا اور بے چین آیا ہے تو اسے کہہ دیں کہ میاں اگر رب راضی ہے نا کہ تیرے گھر میں اولاد نہ ہو تو بھی رب کی رضا پہ راضی ہو جا. ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا میں غریب ہوں، مجبور ہوں، تنگ دست ہوں، شے کوئی نہیں گھر میں، کل سے کھانا نہیں کھایا. تو صوفی اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ تعویذ لے جا اور دیکھ کیسے تیرا کاروبار چلتا ہے، بلکہ درویش تو اسے کہتا تجھے مبارک ہو، اگر تو ایک دن روٹی کھا کے ایک دن فاقہ کرتا ہے پھر تو مدینے والے محبوب کے طریقے پہ آ گیا تھے. وہ اسے اطمینان قلب بھی دیں، اسے اللہ کی رضا پر جینے کا سلیقہ دے. وہ اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار. وہ زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، تیرا تو مرنے کو جی چاہے کہ انعام آگے ملے. اب آپ بات کو سمجھے کہ نظریہ ہوتا ہے. ایک بندے کو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب تو نا، میری رپورٹیں کہتی ہیں تو مر جائے گا، 15 دن مہینے کا مہمان ہے. ایک غیر نظریاتی بندہ ہے، وہ بات سن کے مر جاتا ہے، اور ایک نظریے والا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا. تو یہ تو بڑے سال بھی زندہ رہ سکتا ہے، نکال لے گا وقت، کیونکہ نظریے جیا کرتے. صوفیاء تو بندے کو نظریاتی بناتے، وہ تو ذہن دیتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ کے حوالے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ کمزوریاں آ جائیں، بجائے اس کے کہ اور زیادہ انسان مشقت کا شکار ہو جائے. میں کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگ کی تقریر سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اب اللہ اللہ سے نکل کے نا خانقاہوں سے تو جہاد کرنا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پہلے وہ خانقاہ تو بتائیں جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے، اب تو سیاست ہی ہو رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ جہاں بھی ہو رہی ہے.